السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين. قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، یہ زمین جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، یہ آسمان جسے ہم اپنی نگاہ بلند کر کے دیکھتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جمادات و نباتات اور اس یونیورس، اس کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات جو باقی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے باقی ہے کہ اس روئے زمین پر عدل و انصاف کرنے والے، اصلاح کرنے والے موجود ہیں. اور اگر اس زمین پر اصلاح کرنے والے موجود نہ رہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں انہیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا. اور اللہ رب العالمین تو اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. مگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے کافر بھی جی رہے ہیں، مشرک بھی جی رہے ہیں، منافق بھی جی رہے ہیں، ظالم بھی جی رہے ہیں، اسی طریقے سے فاسق و فاجر بھی جی رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ جس کے اندر وہ انصاف کرے گا. لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہوں یا یہ کہ دوسروں پر ظلم ہو، چاہے وہ بھائی پر ظلم ہو، بہنا پر ظلم ہو، ماں باپ پر ظلم ہو، یا یہ کہ ماں باپ کا اولاد پر ظلم ہو، حاکم وقت کا اپنے ماتحتوں پر ظلم ہو، یا ماتحتوں کا اپنے حاکم کے خلاف بغاوت ہو، ظلم ہو، ان تمام چیزوں کا انصاف ایک دن ہونا ہے. اور یقیناً یہ چیز کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں، تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان چیزوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں.
یہ ظلم و زیادتی کرنے والے، یہ فساد مچانے والے، یہ بگاڑ پیدا کرنے والے، یہ اصلاح کرنے والوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں سے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگوں تم اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھنا ان چیزوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو یہ دنیا باقی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس دنیا میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں، انصاف کرنے والے موجود ہیں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ اگر جنت کے اندر ایک چیز کی بنیاد اگر ظلم پر رکھی گئی ہوتی تو اللہ رب العالمین جنت کو بھی ہمیشہ باقی نہیں رکھتا، مگر اللہ رب العالمین نے جنت کو جو بنایا ہے وہ عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ظلم کی مذمت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور کہیں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور کہیں فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو خبردار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ظلم و زیادتی آدمی دو چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، ایک تو یہ کہ مالی طاقت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ مال کے نشے میں پور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت پیسے والا ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہے، اس وجہ سے کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی بادشاہت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ عام طور سے میرے بھائیوں، ظلم و زیادتی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، لیکن ظلم کا جو انجام میرے پیارے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بڑا بھیانک ہے، اتنا خطرناک کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک یہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اپنے وقت کے خلیفہ ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عبد الملک اذکر اذان النوم، اے عبد الملک کے بیٹے سلیمان اس دن کو یاد کرو جس دن پکارنے والا پکارے گا، جس دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ کہتے ہیں سلیمان منبر سے اترے، فدعا الرجل، آدمی کو بلایا اور کیا مسئلہ ہے تمہارا، یہ کیا کہہ رہے ہو، اذان کا دن، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا الم تسمع قول اللہ سبحانہ و تعالی، کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا فأذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، اس دن پکارنے والا پکارے گا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ بتائیے بھائیوں، ظلم کتنی خطرناک چیز ہے۔ کہاں عمومی طور پر پکارنے والا پکارے گا ظالموں کے لیے، تو اللہ کی لعنت وہ ظالموں پر۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے، اللہ ان کی تعداد جانتا ہے، مگر کچھ لوگ وہ تھے جو اصلاح کرنے والے، انصاف کرنے والے تھے، اور انصاف کرنے والوں کا نام، اصلاح کرنے والوں کا نام اب بھی باقی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ابراہیم کو کون نہیں جانتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نوح کو کون نہیں جانتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ان کے فالوورز، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ اربعہ ہو، مجتہدین اعظام ہو، مفسرین کرام ہو، ان کے طریقے سے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے ناموں کو کیوں باقی رکھا ہے؟ ان میں بھائیوں یہ دنیا کے اندر اصلاح کرنے والے تھے، یہ دنیا کے اندر انصاف کرنے والے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، جنہوں نے ظلم کیا اپنے مال کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، میرے بھائیوں آج وہ کون یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ ارے وہ فرعون کہ جس نے اسی پورے زمین پر مصر کے اندر 1 لاکھ نوزائیدہ معصوم بچوں کو قتل کیا تھا، کون یاد کرتا ہے اس ظالم کو؟ اور کون یاد کرتا ہے اس کے لاہو لشکر کو؟ کون یاد کرتا ہے اس کے شرمناک دور حکومت کو؟ میرے بھائیوں لوگ یاد بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو فرعون پر، اللہ کی لعنت ہو ان کے لاہو لشکر پر، لوگ ان کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ وہی قارون، وہی فرعون، وہی حامان، وہی شداد، وہی نمرود، وہی ابو جہل، وہی ابو لہب، وہی عقبہ بن ابی معیط کہ جو اللہ کے نبی کے سر مبارک پر ان کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دیتا ہے، ظلم کرتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ظلم پسند نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے ان بدبختوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا، 70 حفاظ کو قتل کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی ان کے لیے میرے بھائیوں وہ ظلم کی وجہ سے فرمائی۔ ظلم اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے میرے پیاروں دوستوں بزرگوں سنتے اللہ کہ ظلم کی نشے میں رہنے والوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر پوری طریقے سے موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طریقے سے میرا رب پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے ان بستیوں کو جو ظلم کرتی ہے ان اخذہ علیم شدید، بے حد بڑی دردناک ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے آج سے 12 سال پہلے جاپان کے اندر جو سونامی لہر لیتی تھی، وہ طرف تھی، وہ وجہ کی ظلم و زیادتی کی۔ میرے بھائیوں جب پورے زمین پر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے، عام ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین قوموں کو تباہ و برباد کرنے لگتا ہے، قوموں کو ہلاک کرنے لگتا ہے، کبھی طاعون کی بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی کورونا کی بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی کسی دوسری بیماری میں مبتلا کر کے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجیے ابھی امریکہ کے اندر جو عذاب نازل ہوا، لاس اینجلس ہالی ووڈ کا جو علاقہ ہے پورا کا پورا علاقہ آگ کی چپیٹ میں آ گیا۔ میرے بھائیوں یہ اللہ قانون ہے میرے پیاروں، اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ظالموں کو نہیں بخشتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے میرے بھائیوں، یہ جو سسٹم، یہ جو دنیا کا دستور چل رہا ہے وہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ دنیا میں اصلاح کرنے والے موجود، کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، عدل و انصاف کرنے والے موجود ہیں۔ بتائیے کون ظلم نہیں کرتا ہے؟ شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے کہ ان کے جو حقوق ہے ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو خواہش ہے ان کو بہتر طریقے سے پورا نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف وہی بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے کہ ان کے جو راز ہے ان کو اپنے مائکے میں جا کر کے عام کرتی ہے، اپنی سہیلیوں کے درمیان عام کرتی ہے۔ بتائیے بھائیوں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ سب ظلم ہی تو ہے میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا ظلم جو اس روئے زمین پر کیا جاتا ہے آج کل میرے بھائیوں وہ شرک لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے بندے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بچے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ظالموں کو نہیں
چھوڑتا ہے, اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑتا ہے. ظالم چاہے نبی کی بیوی ہی نہ ہو, چاہے نبی کی بیوی بیٹا ہی نہ ہو, اللہ رب العالمین نہیں چھوڑتا ہے. اور میرے بھائیوں, آج لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کوئی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے, کوئی کسی کو گالی گلوچ دے رہا ہے, ان کے طرف سے والا نیچے طرف سے والے کو کمزور سمجھ کر مارتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے اونچا ہوں, کتنا اونچا ہے, کتنا اونچا ہے. ارے تیری پیدائش کس سے ہے؟ تو اپنی اور معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے. جب اپنی پیدائش پر غور کر کیسے تو اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں, آخر آدمی کو سوچنا چاہیے, انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جس خطرے سے پیدا ہوا, جس منظر سے پیدا ہوا, جس کی وجہ سے اس کا وہ ہوا. میرے بھائیوں, آخر دولت کے نشے میں, مال کے نشے میں, جاہلیت کے نشے میں وہ کیسے اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ظلم کا انجام اس دنیا کے اندر بھی بڑا خطرناک ذریعہ ہے. اللہ نے طاقتور فرعون جیسے حاکم کے ساتھ کیا کیا, دنیا چاہتی ہے. اللہ نے قارون کے ساتھ کیا کیا, اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اب میں اس کو اس کے زمین کے اندر پھنسا دیا. یہ ظلم کرنے والوں کا انجام میرے پیاروں اپنی نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے کہ شیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز العقل بیان کر رہے تھے, سعودی عرب کے ہیں, پروفیسر تھے, فقیہ جو یونیورسٹی ہے وہاں کے پروفیسر سے پڑھاتے تھے. شیخ بیان کر رہے تھے سعودی عرب کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا وہیں کا, سعودی عرب کا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس مال دے رکھا تھا, بہت زیادہ پیسے والا تھا, یہاں تک کہ کئی کمپنیوں کو چلاتا تھا, لیکن اس کا جو برتاؤ تھا, جو ان کا محل تھا, وہ خراب. کہتے ہیں کہ اس کے جو ناظر جا کر اپنی مال کہتے ہوئے وہ ظلم کیا کرتا تھا. ان کی جو سیلری ہوتی تھی, رانی ہوتی تھی, اس کو وقت پر نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ زمین پر گر جاتا ہے. بچے پریشان ہیں, ان کو لے کر کے ریاض کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, علاج کرایا جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, ساری رپورٹیں تو صحیح آ رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو گھر واپس لاتے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں پھر زمین پر گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ان کو لندن لے کر کے جاتے ہیں, امریکہ لے کر کے جاتے ہیں, المانیہ لے کر کے جاتے ہیں. اللہ کی مدد سچا واقعہ میرے پیارے کہ وہ آدمی کے اندر داخل ہوتا تھا, زمین پر گر جاتا تھا. کہتے ہیں ساری رپورٹیں صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی سبب نہیں, کوئی وجہ نہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک راقی کو بلایا, ایک جھاڑ پھونک کرنے والے عالم دین کو بلایا. عالم صاحب آئے, انہوں نے رقیہ کیا, انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ تو انہیں شیطان الجن کا شکار ہے اور نہ انہیں نظر بد لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جیسے ہی عالم صاحب کرتے گئے پھر وہ بندہ زمین پر پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہی یاد بھی تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد رشتے داروں کو کال کیا, اتصال کیا, کال نہیں آیا, تو ہم نے معلوم کیا تو اس کے رشتے دار نے بتایا, روتے ہوئے رشتے دار کے ساتھ رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس بندے نے اپنے تمام معاشرتوں پر بڑا ظلم کیا ہے. یہ اسی کا وہ ہے جو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر سزا دے رہا ہے. یہ ظلم کرنے والوں کا انجام ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کی زیارت کرنے آتا ہے یا وہ استعداد نہیں رکھتا ہے تو ان سے بات کر سکے, لیکن ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, رونے لگتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے کل میں اس کے زبان سے آخر یہ کلمہ ادا ہوا, اس کے زبان سے کلمہ ادا ہوا, لوگوں الا ان ظلم القیامہ ظلم سے بچنا, کیونکہ ظلم بہت
बहुत खतरनाक है। इसलिए क़यामत के दिन अंधेरों का बारिश होगा, तारीखों का बारिश होगा। भाई अल्लाह इंसानियों को नहीं समझता है। जरूरत है भाइयों कि जुल्म से बचा जाए, जुल्म से बचो, जुल्म जाति करने से बचो भाइयों, जुल्म जाति करने से बचो। इसी तरीके से जमीनों को हड़पने से बचो, क्योंकि भाइयों आप जानते हैं कि आपने जिसकी जमीन को हड़प रखा है, अर्ज किए आपने कब तक उससे खाओगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, मेरे मुझे बात से तुम्हें मरना है, तुम्हारी मौत आनी है, आखिर में जानना है इंसान मुझे मरना है, वो उसे कंधे पर उठा करके कब्र के गड्ढे में फेंक कर चले आएंगे। तो फिर इंसान क्यों किसी पर जुल्म करता है? मेरे भाइयों, इंसान क्यों अपनी पैदाइश पर गौर नहीं करता है? अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो हम सबको सही सही बातों पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन तो हमें जुल्म ज्यादती करने से इज्तनाब करने की तौफीक दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल अलीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।